رات کی بھلے کو مد نظر رکھتے ہوئے چاندی کا نصاب ہے 52 تولے، 52 تولے چاندی ہے تو صاحب نصاب ہے، تو تقریباً اس کی قیمت جو ہے وہ 80,000 سے کچھ اوپر، 80,000 کچھ بنتی ہے، 80,000 سے یعنی 81,000 لگا دو، 81,000 روپیہ جو ہے اگر جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ مسائل اور ہیں، آپ اس کو اب قربانی واجب ہے، اب یہ دیکھیے کہ اس کے پاس یہ 81,000 کی صرف چاندی نہیں کہ اس کے پاس 52 تولے چاندی ہو، اس کے پاس مثلا 40,000 روپیہ بھی موجود ہے، کچھ اس کے پاس چاندی موجود ہے، کچھ اس کے پاس کچھ ماشے جو ہیں اس کے پاس سونا موجود ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو ملا کر پھر دیکھیں گے کہ ان کے پاس جو روپیہ پیسہ بنتا ہے یہ 80,000 81,000 سے زائد ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اچھا، اس میں مال تجارت بھی ہے۔ اب مال تجارت کو بھی سمجھ لیں کہ مال تجارت کیا ہے۔ مال تجارت وہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اس نیت سے اس مال کو خریدتا ہے کہ اس سے تجارت کروں گا، اس کو بیچوں گا، اس کو بیچوں گا۔ آپ نے ایک گاڑی لی اور آپ نے اپنے استعمال کے لیے لی، اس پر نہ زکوٰۃ ہے نہ اس پر قربانی ہے، آپ کے استعمال کے لیے ہے۔ آپ کے پاس مکان ہے، آپ نے اپنے استعمال کے لیے لیا، نہ اس پر زکوٰۃ ہے نہ اس پر قربانی ہے۔ آپ نے ایک اور پلاٹ لے لیا، نیت کی کہ تجارت کے لیے ہے، بیچوں گا۔ اب وہ تجارت کے لیے جو ہے نا، تو اس جو پلاٹ کا پیسہ ہے اس پر زکوٰۃ بھی ہے، اس پر قربانی بھی ہے۔ آپ کے پاس 4 گاڑیاں ہیں، اللہ نے 4 بیٹے دیے ہیں، ہر کسی کے پاس ایک گاڑی ہے، ہر بیٹا اپنے اپنے جاب پر جاتا ہے، لیکن ایک 5ویں گاڑی بھی خرید لی، تو 5ویں گاڑی وہ ایک جو ضرورت سے زائد سامان ہے نا، اس کے اندر وہ آئے گا، اس کو بتاتا ہوں میں۔ تو لہٰذا 5ویں گاڑی جو ہے وہ ضرورت سے زائد ہے، تو اب زکوٰۃ بھی ہے اس پر جو ہے نا وہ قربانی بھی ہے۔ تو لہٰذا مال تجارت، آپ نے ایک سٹور بنایا، آپ کے پاس جنرل سٹور ہے، یہ ہمارے گلشیر بھائی مثلا جنرل سٹور چلا رہے ہیں۔ اب گلشیر بھائی جو ہے نا قربانی کے لیے جب نصاب بنائیں گے تو یہ کہ کیا کریں گے، یہ اب گھر کا سونا بھی دیکھیں گے، چاندی بھی دیکھیں گے، کیش رقم بھی دیکھیں گے، ان کے دکان کے اندر جو وہ سامان ہے مکمل کی قیمت لگائیں گے۔ وہ مال تجارت ہے، اس پر بھی زکوٰۃ بھی واجب ہے، اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ میڈیکل سٹور ہے، سامان رکھا ہے اس کے اندر، تو جو سامان ہے وہ سارا کا سارا مال تجارت ہے۔ شو روم ہے آپ کا گاڑیوں کا، گاڑیاں خریدنے اور بیچنے کا کام ہے، تو وہ جو بیچنے خریدنے کا کام ہے یہی مال تجارت ہے۔ وہ جو گاڑیوں کی قیمت ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اس پر بھی قربانی ہے۔ اور اگر شو روم ہے رینٹ کار پر، یعنی کہ 4-5 گاڑیاں لی ہوئی ہیں اور ارادہ کیا ہے کہ کرائے پر چلانی ہے، اب ان گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، اب ان کے رینٹ پر کار ہے۔ آپ نے مکان لیا، پلاٹ لیا اور وہ کرائے پر چڑھا دیا، بیچنے کا ارادہ نہیں ہے، اب وہ پورے مکان کا کروڑ روپے کا لیا تھا، کروڑ روپے پر زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ اس کے رینٹ پر زکوٰۃ ہے، اور قربانی کے اندر بھی اس کے رینٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس کو قربانی کریں گے۔ تو لہٰذا یہ نصاب جو ہے قربانی کے اندر یہ ہے کہ سونا چاندی اور نقدی کیش، مال تجارت اور گھر کا فالتو سامان۔ تھوڑی سی گفتگو اس پر بھی کر دیتے ہیں کہ گھر کا فالتو سامان کیا ہے۔ بھئی ہر بندہ سمجھتا ہے فالتو سامان کو کہ یہ فالتو سامان ہے۔ ایک مثلا جیسے مثال دی میں نے کہ 4 گاڑیاں تو آپ کے صاحبزادے ہیں، آپ خود ہیں، 4 گاڑیاں اپنے استعمال میں ہیں، ایک اور لا کر کھڑی کر دی ہے، تو 4تھی گاڑی فالتو سامان کے اندر ہے، لہٰذا قربانی واجب ہوگی۔ گھر کے اندر بہترین وہ اچھے قسم کے ماشاءاللہ آج کل ڈنر سیٹ آتے ہیں نا، وہ ہڈی والے پتہ نہیں کتنا لاکھوں روپے کے، ہزاروں روپے کے آتے ہیں، وہ آپ نے لا کر رکھ دیا بھی کوئی وی آئی پی مہمان آئے گا تو اس کو دیں گے ہم،
اب وہ وی آئی پی مہمان پورے سال میں نہیں آیا، وی آئی پی مہمان نہیں آیا، اس کو رکھا ہوا ہے، اس کو رکھا، استعمال نہیں ہوتا ہے۔ فالتو سامان وہ ہے کہ جو استعمال میں نہ ہو لیکن گھر میں رکھا ہوا ہے، کوئی بڑا آدمی آئے گا تو اس کے لیے یہ نکالیں گے۔ گھر کے اندر اپنے کپڑے ہیں، اب کپڑے جو ہے وہ تو ہم جو پہنے ہوئے ہیں یہ تو ایسے ہی ہیں۔ مجھے ابھی پتہ چلا چند سال پہلے میرا ایک دوست آیا ڈیرہ غازی خان سے، تو اس نے اپنی شادی کے لیے کوئی کپڑے خریدنے تھے، تو ان کے ساتھ جب طارق روڈ ادھر پہ پتہ چلا کہ مردوں کے کپڑے بھی 10 سے 15 ہزار کا جوڑا آتا ہے، مردوں کے کپڑے، عورتوں کے تو شرارے غرارے پتہ نہیں کتنے ہزاروں پہ آتے ہیں، اور پھر وہ سارے کے سارے استعمال نہیں ہوتے، رکھے ہوئے ہیں، فالتو سامان کے اندر ہیں، اور وہ فالتو ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ جب آپ نصاب بنائیں گے سب چیزوں کو ملا کر تو ان چیزوں کا حساب بھی لگائیں گے، اگر وہ نصاب کو پہنچتے نہیں، 80,000 کو پہنچے، 85,000 کو، تو قربانی واجب ہے، قربانی واجب ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، فقہا کرام کی بات بتا رہا ہوں، صرف سونا، صرف سونا، اس کے سوا اور نہ اس کے پاس چاندی ہے، نہ نقد کیش ہے، نہ اس کے پاس مال تجارت ہے، نہ اس کے پاس فالتو سامان ہے، صرف سونا ہے، تو اب صرف سونا جو ہے وہ 7.5 تولے سے کم زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ صرف سونا ہے تو ہاں، سونا ہے گھر میں 10 روپے، آج کل ایک 10 روپے کا 5 روپے کا سکہ بھی چلتا ہے نا، 5 روپے بھی ہیں، سونا بھی ہے اور ساتھ 5 روپے بھی ہے، اور چند ماشے ہوں تو میرے خیال میں یہ 80,000 کو تو پہنچ جاتا ہے، لیکن ساتھ کیش رقم تھوڑی سی بھی ہے، 5 روپے، 10 روپے، 15 روپے، 100 روپیہ، جب اس کے پاس اس کے ساتھ کیش رقم ملے گی تو اس کے بعد سونا اپنا نصاب کھو دے گا، اب نصاب آ جائے گا چاندی کا، کہ اب چاندی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ سونا اور وہ نقد ملا کر 80-81,000 بنتا ہے تو صاحب نصاب ہے وہ بندہ، اس پر قربانی بھی واجب ہے، اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ تو لہٰذا یہ نصاب کے حوالے سے ہے کہ صاحب نصاب، اور آج کل تو ایسا ہوتا ہے، آج کل ایسا ہوتا ہے نا کہ ہر بندہ آج کل عورتیں قربانی نہیں کرتی، حالانکہ صاحب نصاب وہ بھی ہوتی ہیں، بلکہ زیادہ ہوتی ہیں، جو جہیز کے اندر ان کو سونا ملتا ہے نا، وہ مجال ہے کہ مردوں کو ہاتھ رکھنے دیں، وہ تو ہمارا ہے، وہ انہی کا ہے، سونا سب سے قیمتی چیز ہے، اور وہ ان کے پاس ہے، ان کو جب کہو کہ اس پر تم پر قربانی ہے، بھئی ہمارے پاس تو سونا ہے، ہم کیسے قربانی کریں؟ بھئی وہ قربانی تم پر واجب ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہے، آج کل عورتیں زیادہ کما رہی ہیں، قیامت کی نشانی ہے۔ پہلے وقت ہوتا تھا کہ مرد جو ہے وہ سربراہ ہے گھر کا، مرد کمائے گا، عورت گھر میں رہے گی، لیکن آج کل تو مرد جو ہے وہ خربوزے کی ریڈی لگا رہا ہے اور عورت لاکھ روپیہ کما رہی ہے۔ مرد گھر کے اندر جو ہے، یہ چھوٹے طبقے کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے کی، مرد گھر کے اندر بچوں کو کھلا رہا ہے، عورتیں جا کر گھروں میں کام کر رہی ہیں، ایسا ہوتا ہے، مرد کچھ کام نہیں کر رہا، الٹ ہو گیا، بالکل معاملہ ہی الٹ ہو گیا، لہذا عورت لاکھوں روپے کما رہی ہے، مرد نہیں کما رہا، تو لہذا عورت پر بھی قربانی واجب ہے، صاحب نصاب ہے تو ان پر وہ زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے، ابھی مجھے کسی نے 2 دن پہلے پوچھا کہ اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کریں تو کیا ہو جائے گی؟ بھئی ہو تو جائے گی، لیکن ان کی اجازت کے ساتھ، ان کی اجازت کے ساتھ۔ بعض فقہا کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ گھر کے ہر فرد جو صاحب نصاب ہے ان پر قربانی واجب ہے، سوائے وہ جو نابالغ بچے میں نے شروع میں بتائے، نابالغ ہے تو اس پر نہیں ہے احناف کے نزدیک، لیکن بعض کہتے ہیں کہ امام شافعی کے مسئلہ بھی یہی ہے، یہ سعودی عرب کے اندر بھی یہی مسئلہ چلتا ہے کہ اگر گھر کے سربراہ نے قربانی کر دی تو سب گھر والوں کی طرف سے ہو گئی، سب گھر والوں کی طرف سے ہو گئی، لیکن احناف کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اگر بیٹا صاحب نصاب ہے اس پر علیحدہ واجب ہے، بیٹی صاحب نصاب ہے اس پر علیحدہ واجب ہے،
بیوی صاحب نصاب ہے، اس پر علیحدہ واجب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خاوند کہتا ہے کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کر لوں، ایک جانور لے لیتا ہوں، بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو لہٰذا میں ہی تمہاری طرف سے قربانی کر دیتا ہوں۔ بیوی سے اجازت لیتا ہے، بیوی اجازت دے دیتی ہے، تو اس بیوی کی طرف سے بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ بیٹے سے اجازت لیتا ہے، بیٹا بھی اجازت دے دیتا ہے، ان کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں بھی بسا اوقات یہ ہوتا ہے ہمارے اس پاکستان کے اندر بھی، ہمارے معاشرے کے اندر بھی، کہ گھر کا سربراہ صاحب نصاب ہوتا ہے۔ 4 بیٹے ہیں، کما رہے ہیں، جو کچھ کماتے ہیں وہ بیچارے سب کے سب والد کے ہاتھ پر رکھتے ہیں۔ اچھی بات ہے، گھر کا ایک سربراہ ہے، جو کچھ کما کر آئے ابو یہ لو، ابو یہ لو، دینا چاہیے ابے کو۔ چھوٹے تھے تو ابے سے نہیں لیتے تھے، ابو کو جب ابا کو ڈبہ بنا کر جیب میں نکالا، ہاتھ ڈالا، سب نکال لیا۔ بڑے ہو کر اپنے جائیداد کے مالک ہو گئے، اگر والد غریب ہے تو ان بیچارے کو دھتکار دیا، کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں دیتے۔ بہت اچھا حسین طریقہ ہے کہ اولاد کمائے، والد کے ہاتھ پر رکھے، سربراہ والد کو بنائے۔ جب والد سربراہ ہے تو پھر قربانی صرف والد پر ہے، سربراہ پر ہے، پھر اولاد پر نہیں ہے، اس لیے کہ صاحب نصاب ہی نہیں ہے، صاحب نصاب ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل تو غلام نہیں رہے۔ قربانی جس طرح مسلمان پر فرض ہے، کافر پر فرض نہیں، واجب نہیں ہے، اسی طرح بالغ پر، نابالغ پر جو ہے واجب نہیں ہے، اسی طرح مسافر پر واجب نہیں ہے، مقیم پر واجب ہے۔ تو جو صاحب نصاب ہے، جو سربراہ ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ جو گھر کے اندر صاحب نصاب نہیں ہے، جو کچھ کما کر اپنے سربراہ کے ہاتھ پر رکھ رہے ہیں، انہی پر واجب ہے۔ اور اگر وہ سب صاحب نصاب، بار بار دوہرا رہا ہوں، سب صاحب نصاب ہیں تو سبھی پر واجب ہے۔ اور نصاب کس کو دیکھیں گے؟ نصاب دیکھیں گے چاندی کے نصاب کو، جیسا کہ میں نے تفصیل کے ساتھ، تفصیل تو نہیں، قدر تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا کہ یہ سونے کا مقدار ہے، یہ چاندی کی مقدار ہے، اور یہ معنی ہے اپنا مال تجارت کا، اور یہ فالتو سامان ہے۔ تو لہٰذا قربانی ان اشخاص پر واجب ہے۔ مسافر پر واجب نہیں، لیکن مسافر اگر آ گیا گھر میں ان دنوں کے اندر، یعنی 12 ذی الحجہ کو، 12 کا دن آخری دن ہے نا قربانی کا، ہمارے نزدیک، بعضوں کے نزدیک تو 13 کو بھی قربانی چلتی ہے، قربانی 13 کو بھی چلتی ہے، لیکن ہمارے احناف کے نزدیک جو ہے، بلکہ تمام ائمہ کے نزدیک، غیر مقلدین جو ہے نا وہ 4 دن بھی قربانی کرتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک 12 کا آخری دن ہے، 12 کا دن، اگر وہ سورج غروب ہونے سے پہلے اگر وہ مسافر گھر آ گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، وہ قربانی دے گا۔ اب وہ جانور نہیں خرید سکتا، ذبح نہیں کر سکتا، تو کیا کرے؟ وہ جو قربانی کے پیسے ہیں نا، اس کو صدقہ کر دے، اس کو صدقہ کرے۔ یہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے پر قربانی واجب تھی اور قربانی اس نے نہیں کی، تو اب یہ قربانی کے ایام گزرنے کے بعد وہ جانور لے کر ذبح نہیں کر سکتا، بلکہ اس جانور کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق وہ جو روپیہ پیسہ ہے وہ لوگوں کے اندر خرچ کر دے۔ یہ پیروں نے بڑے عجیب قسم کے طریقے اپنائے ہوئے ہیں، تم پر آسیب ہو گیا ہے، جا کر بکرا ذبح کر دو، فلاں ویلفیئر کو دے دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو۔ تو بھائی بکرے ذبح کرنا، سوائے بکرے، گائے اور دیگر چیزیں ساری ذبح کرنا، یہ عبادت صرف قربانی کے موقع پر ہے یا صرف عقیقے کے موقع پر ہیں؟ اس کے ماں سوا غریبوں کی غربت کو دیکھو، جو جس غریب کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کی ضرورت اسی طرح پوری کرو۔ ان کو آٹے کی ضرورت ہے، آٹا دو، زیادہ ثواب ہے۔ کیش رقم کی ضرورت ہے، اس کو کیش دو۔ لہٰذا یہ بکرے وغیرہ جو سارے صدقے کے بکروں کے نام چلتے ہیں، اس سے زیادہ ثواب ہے۔ جو ان کی ضرورت ہے وہ پوری کرو۔ ذبح کرنا صرف قربانی اور عقیقہ ہے۔ یہاں جانور کو ذبح کرو گے نا، جانور کو ذبح کرو گے تو اس کا ثواب بھی ملے گا، یہ عبادت ہے۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی قدر، میرا خیال وقت ختم ہو گیا ہے، تو یہ میں نے ایک چیز بتائی کہ واجب ہے یا سنت ہے، دوسری چیز بتائی کہ نصاب کیا ہے۔
اب اس کے بعد آئندہ جمعے پر تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ عزیز جانور کیسا ہونا چاہیے، عیب دار ہو تو کتنا عیب چلتا ہے۔ آپ احباب کے ذہن کے اندر بھی کوئی سوال ہوں تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، پرچی بھی دے سکتے ہیں، اور ایسا کیا کریں، دین میں شرم نہیں ہے، بہت سی چیزیں شرم والی ہوتی ہیں، مسائل پوچھا کریں۔ ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے پرچی دے دیں گے تو میں اسی وقت آپ کو بتا دوں گا، اگر مجھے اس چیز کا کما حق ہو علم نہیں ہے تو اپنے پاس رکھ لوں گا، جا کر تحقیق کروں گا، اگلے جمعہ کو بتا دوں گا۔ لیکن آپ احباب کو ضروری ہے کہ سوالات کریں تاکہ علم کے اندر اضافہ ہو، شریعت کے اندر جو ہے، تاکہ وہ چیزیں جو ہمارے ذہن و اذہان سے مخفی ہیں وہ اجاگر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔